ہماری افطاریاں بھی بڑی شاندار ہوتی ہیں۔ کوئی غریب آدمی تو ہمارے دسترخوان پر نہیں نہ بیٹھ سکتا، بڑے ہر قسم کے کھانے۔ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، اور ہم اپنے جو گھر کے پروگرام ہیں، میری وہاں پر یہ عادت ہے کہ چلیں ان کا سٹیٹس ہمارے ساتھ نہیں ملتا، یہ تو تصور ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اصل قیمت تو ایمان کی ہے۔ جب ایمان میں بندہ داخل ہو گیا تو پھر سٹیٹس ختم ہو گیا ہمارا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ رہا بندہ نواز۔ تو ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم ایمان میں داخل ہو گئے، پھر مسجد میں آ گئے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں جی میرے ساتھ فلاں آدمی کھڑا نہ ہو، یا میرے ساتھ ایسا ہو، یا میرے ساتھ ایسا ہو۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل عتبہ شیبہ نے کہا تھا کہ ہم ایک شرط پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ بلال اور سلیمان کو اپنی بارگاہ سے اٹھائیں، ان کو پیچھے کریں، ہمیں اپنا قریب کریں۔ بڑے بڑے سردار تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا، فرمایا کہ سب سے بڑا مرتبہ اس کا ہے جو سب سے پہلے ایمان لا چکا ہے، والسابقون الاولون۔ تو ہم کن چیزوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، کن بیماریوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا، چلے مان لیتے ہیں کہ انہیں ہمارے جیسا کھانا پینا نہیں آتا، غریبوں کو ہمارے جیسا پہننا نہیں آتا، وہ پہن نہیں سکتے، جب ہو تو سب پہن ہی لیتے ہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اور تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ کے ایام ہیں، کبھی کسی کے اوپر وقت ہوتا ہے، کبھی کسی کے اوپر وقت ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ہم نے وزراء کو دیکھا ہے، آج ان کی جو بلڈنگیں ہیں وہ بک چکی ہیں، وہاں پلاٹ بن چکے ہیں، وہاں آج غریب بس رہے ہیں، ان کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے۔ ایسا وقت آئے گا اگر انسان کی فکر کے اندر فرعونیت والی فکر آ گئی تو پھر وہ وقت دور نہیں جب اس کی نسل بھی ختم اللہ رب الجلال فرما دے گا۔ چلے مان لیتے ہیں کہ غریبوں کو ہمارے جیسا کھانا نہیں آتا، وہ ہمارے سٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں، چلے فرض کرے مان لیتے ہیں، تو کم از کم ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ایک دیگ اضافی پکوا لیا کریں۔ اب گاؤں کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے بچا ہوا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کس قدر یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ہم تازہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ بھی انسان مسلمان ہے، وہ ہمارا جھوٹا اور بچا ہوا کھانا کھا رہے ہیں، تو کیا ہم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا؟ قربانی کا گوشت ہم لوگ اپنے، ایک بندہ پہلے سے ہی ویل سیٹ ہے، اب وہ بھی اپنی فریج اس نے بھر کر رکھی ہوئی ہے، اللہ نے پہلے تمہیں اتنا نوازا ہے، ٹھیک ہے ایک حصہ تم رکھ لو، اور پھر شریعت نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ 3 حصے تو تم کرو، ایک گھر والوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک فقراء کے لیے۔ ہاں گھر کے اتنے افراد ہیں کہ تم اپنے گھر میں رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، وہ تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اب ایک آدمی صحیح اور سلامت ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ چاہے تو دوسرے دن پھر بکرا خرید سکتا ہے، اب اس کا حرص بھی اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اس نے بھی اپنی فریج کو بھرا ہوا ہے۔ تو سامعین محترم، میری بات کا برا مت بنائیے گا، اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو تبدیل کریں۔ اگر ہم غریبوں کو، اپنے نوکروں کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے تو کم از کم آپ تھوڑا سا کھانا اس میں اضافہ کر دیں، آپ اس میں سے، جس میں سے خود کھا رہے ہیں اس میں سے آپ ان کو کھانا دیا کریں۔ ہمارے ایک نمازی تھے، وہ بڑی بات کرتے تھے دل دہلا دینے والی، ان کی بھینسیں وغیرہ تھی، لوگ کام کرتے تھے، تو کچھ لوگ، ماحول ہوتا ہے جس طرح یہ سرداری نظام جہاں پہ ہوتا ہے، وہ تو غریب کو چارپائی کے اوپر بھی نہیں بیٹھنے دیتے نوکر کو، یہ میرے برابر بیٹھ چکا ہے، تو وہ کہتے کہ ہمارے ہاں جب کچھ اس علاقے سے لوگ آتے تو وہ نیچے بیٹھتے، تو کہتے میرا دل ڈر جاتا کہ یار اللہ کی ذات ہے، وہ 1 منٹ سے پہلے اس کو میری جگہ پر اور مجھے اس کی جگہ پر بٹھا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت تعلیمات ارشاد فرمائے۔ دین اسلام کو سمجھیں، اس کو سیکھیں کہ دین اسلام کا مزاج کیا ہے۔ آج ہم جدید دور کی طرف چلے جا رہے ہیں، یہ جدید دور نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ اسلام سے قبل یہی تو دور تھا،
جو امیر تھا وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا تھا، وہ غریب تھا وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ غلامی کا دور تھا، اور غلاموں کو اتنا حقیر سمجھا جاتا تھا کہ ان کے جوتے کو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ تو سامعین محترم، اسلام کا مزاج سمجھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ آپ دیکھیں، آپ میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اسے جھوٹا کھانا کھلایا جائے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرے گا۔ بلکہ ہم تو کسی کے جھوٹے گلاس کے اندر پانی پینا پسند نہیں کرتے، اس کے چمچ میں کھانا پسند نہیں کرتے، اس پلیٹ میں کھانا پسند نہیں کرتے۔ کھانا اگرچہ تازہ ہے، اب مومن کے جھوٹے کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہے، تو ہمارا مزاج تو دین سے اس قدر دور اور بگڑ چکا ہے کہ ہم تو کسی کے جھوٹے کو کھانے پسند نہیں کرتے، اور پھر کوئی غریب ہمارا جھوٹا کھا رہا ہو، یار یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دین کی طرف آئیں، دین کے مزاج کو سمجھیں۔ یہ جو مغربی فکر ہے وہ تو جہالت پر مبنی ہے، وہ تو فرعون والی فکر ہے، وہ تو نمرود والی فکر ہے۔ اسلام کی فکر کو سمجھے، اسلام کیا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اسلام